اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بما تبصرون، ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کلام عرب میں قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، تو اسی طرح سے اہل عرب میں بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی تھی، اور پھر اس قسم کو بھی مزید پختہ کرنے کے لیے، اس قسم پر بھی مزید زور ڈالنے کے لیے اس سے پہلے لا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ عربی کے اندر لا جو لفظ ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، تو فلا اقسم اس کا لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، بما تبصرون، ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح مختلف جگہوں پر قسم اٹھائی ہے کہ قسم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے لا کا لفظ استعمال فرمایا، جس طرح لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد کے اندر 30ویں پارے میں، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ تو دراصل بات وہ اس کے متضاد ہے کہ قسم بھی اٹھائی گئی ہے، اور اس قسم کو بھی مزید پختہ کرنے کے لیے، اس قسم پر مزید زور ڈالنے کے لیے لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام عرب کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں بما تبصرون، ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی کہ جن کو تم نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے یا تو اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، یا اس قسم کے پس پردہ کسی اور چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی کہ جن کو تم دیکھتے ہو، زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، سورج چاند ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ درخت دریا اور یہ ساری چیزیں، چرند پرند اور جانور، سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بما تبصرون میں یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہو گئیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی قسم اٹھائی، اور پھر ارشاد فرمایا وما لا تبصرون، اور جن کو تم نہیں دیکھتے میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب ہم میں سے ہر شخص، اس نے زمین کی گردش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ زمین گردش کرتی ہے، ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین گردش کر رہی؟ محض حکماء کے کہنے سے، سائنسدانوں کے کہنے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ مان لیا۔ اسی طرح ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ ہم آکسیجن کھا رہے ہیں، اس سے ہماری زندگی بن رہی ہے؟ آکسیجن کسی کو نظر آتی؟ نہیں آتی۔ یہ وما لا تبصرون میں داخل ہے، اور یہ چیزیں ہم مان رہے ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آکسیجن نہیں مانتا، تو کیا وہ آکسیجن وہ لینا بند کر دے گا؟ کیا یا وہ یہ کہنے سے کہ میں آکسیجن کو نہیں مانتا وہ مر جائے گا؟ یا ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین گردش نہیں کرتی، تو کیا وہ گر جائے گا؟ جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین کی جو گردش ہے وہ ایک خاص وہ رفتار کے ساتھ ہے، اگر اس کو فوراً روک دیا جائے تو اسی طرح ہوگا جیسا کہ گاڑی چلتی ہوئی ہو اور فوراً بریک لگا دی جائے تو سارے لوگ گر جاتے ہیں، آگے کی طرف حادثہ ہو جائے یا بریک لگا دی جائے۔ تو اگر زمین کی گردش کو روک دیا جائے تو سارے لوگ گر پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ میں زمین کی گردش کو نہیں مانتا تو کیا وہ گر پڑے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو لیکن ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ حکماء نے کہہ دیا ہے، سائنسدانوں نے کہہ دیا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے عقل سے، اپنے شعور سے مانتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے تو ان کو ہم ان لوگوں کے کہنے پر کہ جنہوں نے اس کے تجربات کیے ہیں، جو ان کے لیے محسوسات ہیں، جو ان کے لیے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے کہنے پر ہم مان رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں گویا کہ. تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں جنت اور دوزخ کا بتلایا ہے، جس کا بیان پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے، تو اس کو نہ ماننے والا شخص کہ میں جنت نہیں مانتا، میں دوزخ نہیں مانتا، میں حشر نہیں مانتا، میں آخرت نہیں مانتا، تو اس کے یہ کہنے سے جنت اور دوزخ ختم نہیں ہو جائے گی. اور اس کو جو تسلیم کرے گا تو وہ تسلیم کرنا وہی عقل مند کہلائے گا کہ وہ جو بتلا رہے ہیں وہ محسوسات کو دیکھ کر بتلا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محسوسات ہیں اور ہمارے لیے وہ غیب ہیں. تو لہذا جس طرح زمین کی حرکت یا آکسیجن کی موجودگی اور اس کا وجود ہم تقلیداً مانتے ہیں، اسی طریقہ سے جنت اور دوزخ کا وجود، قبر، حشر، آخرت کا وجود، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں مان لینا چاہیے. اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اس کو تسلیم کرنے والے کو یہ کہنا کہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو نادان ہیں، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حقیقت میں وہ لوگ بے وقوف ہیں اور وہ نادان ہیں. دوسری بات، بہت ساری چیزیں کسی کے لیے نظر میں آنے والی ہیں اور کسی کے لیے وہ نظر میں آنے والی نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، عام آدمی کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کی دل کی دھڑکن کیسی ہے، اس کا وزن کتنا ہے اور اس کا یہ یعنی معذوری کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے وہ چیک کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا وجود پورا ہو چکا ہے، یا اب تو یہ یہاں تک بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ یہ معذور پیدا ہوگا یا معذور پیدا نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں وہ ٹیسٹ ہو جاتی ہیں، چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی کا امکان باقی رہتا ہے. تو اسی طرح سے ہر چیز کے اندر، ہر انسان کے اندر غلطی کا امکان باقی رہتا ہے. اب اس غلطی کے امکان کو دور کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ وہ وحی الہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائیں وہ چیز ہے. اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے، باقی ہر چیز کے اندر غلطی کا امکان موجود ہے. تو ہر شخص کو جو اس کی اپنی عقل تسلیم کرے، ہر شخص کو جو اس کی سوچ کہے، جس کو وہ مشاہدہ کر رہا ہو، اس کے اندر بھی غلطی کا امکان قوی طور پر موجود ہے. تو اس غلطی کے امکان سے نکلنے کے لیے وہ ایسے کلام کی اتباع ضروری ہے کہ جس کلام کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، اور وہ کلام وحی الہی کا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ بات ہے معزز رسول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے مراد لیے جائے رسول کریم سے، تو ان کا کریم ہونا، ان کا معزز ہونا، وہ تو تمہارے اندر موجود ہے. خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و افضل، حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل، علاقے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل، کلام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل، کتاب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل. کس جہت کو آپ دیکھیں گے تو معزز ہیں، اور ان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ کیسے وہ معزز ہیں، کہ صادق اور امین ان کا لقب رکھا گیا. اور اگر اس سے مراد رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے جائیں، تو وہ کریم کہ جو تمہارے اندر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کہنے کی یہ بات ہے کہ جبرائیل رسول کریم ہیں، معزز فرشتے ہیں، معزز پیغمبر ہیں، جو اللہ کا کلام انبیاء تک لے کر آتے تھے. تو انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم، تھوڑا سا تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن
کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس لیے کہ جو شاعر ہوتا ہے، شاعر کے کلام میں سجا بندی ہوتی ہے، بحر ہوتی ہے، اور تزمین ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، مختلف چیزیں وہ مل کر پھر وہ شعر بنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں قرآن مجید، اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ جس میں بحر ہو اور جس میں سجا بندی ہو، جس میں تزمین ہو، جس میں زمین بنائی گئی ہو، جس میں کچھ وزن ہو، یعنی وہ اشعار کے جو اوزان ہوتے ہیں، اوزان شعری، اس طرح کا کوئی کلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑا سا ایمان لاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ ساری چیزیں سمجھتے ہو، جب شعراء کے کلام میں تم بیٹھتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر یہ مبالغہ سے کام لے رہا ہے، یہ یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے، تارے توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کوئی تارے توڑ کر لا سکتا ہے؟ تو یہ شعراء کے کلام میں یہ بات ہوتی ہے، زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، جھوٹ گھڑا جاتا ہے، جھوٹ بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ سجا بندی بھی نہیں ہے، وزن بھی، اوزان شعری بھی نہیں ہے، اور اس میں بحر بھی نہیں ہے، تزمین بھی نہیں ہے، اس میں اشارات بھی نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے اس طرح کی خام خواہ کی مبالغہ آرائی وہ بھی نہیں ہے، زمین اور آسمان کے قلابے بھی نہیں ملائے گئے۔ تو یار شعر تو نہیں ہے یہ تھوڑا سا ایمان تمہارے دل میں داخل ہونے لگتا ہے، یہ ہے قلیلا ما تؤمنون۔ لیکن پھر تم جھٹک کر کہہ دیتے ہو کہ نہیں نہیں یہ شعر ہی ہے۔ وہ تھوڑی سی جو بات تمہارے دل میں آتی ہے، وہ جو غور و فکر تم کر رہے ہوتے ہو، وہ غور و فکر کرنا تمہارے دل سے نکل جاتا ہے۔ قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، اور یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ اہل عرب میں لوگ یہ جنوں پر، بھوت پریت پر وہ کافی بہت زیادہ ان کا یقین اور اعتقاد ہوتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے تعلقات جنات کے ساتھ ہوتے تھے، اور جنات ان کو دور دراز کے علاقوں کی اور دور دراز کی بستیوں کی خبریں لا کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہاں پر بیٹھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ فلاں بستی میں یوں ہو رہا ہے، فلاں بستی میں یوں ہو رہا ہے، فلاں بستی میں یوں ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمان کی طرف چڑھا کرتے تھے اور فرشتوں کے کلام کو سنا کرتے تھے، اور واپس آ کر اپنے وہ کاہنوں کو بات بتلا دیا کرتے تھے کہ ہم نے فرشتوں سے یہ کلام سنا ہے۔ وہ کاہن بتلا دیا کرتے تھے لوگوں کو، تو ویسا وہ کچھ ہو جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو تو بڑا معلوم ہے، بڑا علم ہے ان کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ان جنات کا آسمان کی طرف چڑھنا بند ہو گیا، لیکن لوگوں کا اعتقاد ابھی تک ویسے ہی باقی تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی بات بتلاتے، دوزخ کی بات بتلاتے، آسمان کی بات بتلاتے، سورج چاند ستاروں کی بات بتلاتے، وحی کی بات بتلاتے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جس طرح باقی کاہن بات کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اصل میں یہ کلام تو نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کی جانی چاہیے، لیکن تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل یہ نازل کیا گیا ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے لفظ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ایک اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں پر ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ تو انزال اور تنزیل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی نازل کرنا، جس کو اللہ نے فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا، وہاں پر انزلنا کا لفظ ہے، تنزیل کا لفظ نہیں ہے۔ تو انزلنا کا معنی ہوتا ہے یک بارگی نازل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر یک بارگی نازل کیا، وہ ہے انزال، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بیان فرمایا۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، جس قدر ضرورت تھی
جیسا موقع تھا، جس حکم کو بیان فرمانا تھا، اس طریقے سے نازل ہوتا رہا۔ تو تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات کے اندر یہ آیات درج ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے جو سردار ہوتے تھے تو وہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دفعہ کلام سننے کے لیے گیا حالت کفر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ یہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس کا کلام اور اس کا یعنی معجز ہونا کہ اس طرح کا دوسرا کوئی کلام کہہ نہیں سکتا، اور اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں، جنت کی بات ہے، دوزخ کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے یہ بات میں نے سمجھی کہ یہ چیز کیا ہے، کیسی بات یہ کر رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ مجھے کلام ہے، یہ شاعر کا کلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ کہتے فوراً میرے ذہن میں آئی کہ اچھا اگر شاعر کا کلام نہیں تو پھر کاہن کا کلام ہوگا، یہ کاہن ہوگا جو باتیں کرتا ہے زمین کی، آسمان کی، جنت کی، دوزخ کی، جن کو ہم نہیں دیکھتے تو ان کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ تو کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کہتے پھر میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ شاعر کا کلام نہیں، کاہن کا کلام نہیں، پھر یہ کلام کس کا ہے؟ تو اگلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص نبی ہے، ادھر میرے ذہن میں سوال آتا ہے اور ادھر سے آیت پڑھی جا رہی ہے، اور میں کسی سے یہ ذکر بھی نہیں کر رہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کاہن کا کلام ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کس کا کلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا کہ جب میں نے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ چپکے چپکے جو سنتے تھے تو اس طرح۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر بات بناتے ہم پر، بعض الاقاویل، کچھ باتیں۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ من و عن، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، وحی کیا، وہی کلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر یعنی کسی بات کو منسوب کرتے، ہماری طرف کسی بات کو بنا ڈالتے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کلام کہتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مطلب ہے اس کا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، لَأَخَذْنَا، ہم پکڑتے، مِنْهُ، ان کو، بالیمین، دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے اس کو یعنی مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، اس لیے کہ دائیں طرف میں قوت اور طاقت زیادہ ہوتی۔ تو لأخذنا منہ بالیمین، ہم ان کو دائیں طرف سے پکڑتے، باندھتے، ثم لقطعنا، پھر ہم کاٹ ڈالتے، منہ الوتین، اس سے ان کی گردن۔ یعنی نعوذ باللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتے، اللہ ارشاد فرماتے، تو ہم ان کی گردن کاٹ دیتے۔ لیکن اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کی۔ فما منکم، پس نہیں ہے تم میں سے، من احد، کوئی شخص، عنہ حاجزین، ان سے روکنے والا، یعنی پھر تم میں سے کوئی شخص بھی ان کو اس بات سے نہ روک سکتے کہ ہم نے ان کو پکڑا ہے اور ان کی گردن کاٹ دی ہے، کوئی شخص بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ تو نصیحت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی یہ جو کلام بیان کیا جا رہا ہے، جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ تم میں سے ہی جھوٹے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ ہم یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھتے ہیں ان میں سے ہی کچھ لوگ وہ اس کلام کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ بات مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے، اور مکہ کے اندر مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھ کر وہ اس کی تکذیب کرتے تھے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اساطیر الاولین، پہلوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ نعوذ باللہ وہ چونکہ جو مشرکین مکہ تھے تو وہ یعنی مذہب مسیحی سے بھی واقف نہیں تھے اور مذہب یہود سے بھی واقف نہیں تھے، وہاں پر کوئی مذہب نہیں چلتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے سن لیتے ہیں، یہودیوں سے سن لیتے ہیں اور ان سے سن کر یہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تمہارے اندر ہی تکذیب کرنے والے موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک یہ حسرت ہوگا، افسوس کی جگہ ہوگا کافروں پر۔ قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے کہ ہمارا انجام کیا ہو رہا ہے اور مومنین اور متقین وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر یہ افسوس کریں گے اوہو ہم اس کلام کو مان لیتے جس کلام کی ہم نے تکذیب کی ہے، ہائے افسوس کہ ہم نے اس کلام کو تسلیم نہ کیا، ہم نے اس کو اپنا رہبر اور رہنما نہ مانا۔ تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ پھر کافر اس دن اس بات پر حسرت اور افسوس کریں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک یہ حق الیقین ہے، یقین کے ثبوت کو پہنچ چکا ہے یہ کلام، یعنی یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے بلند و برتر رب کے نام کی، یعنی آپ وہ اللہ کے نام کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فسبح باسم ربک العظیم جو آپ کے بلند و برتر رب ہیں آپ ان کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پر سورۃ الحاقہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔